हानिया, मेरा काला कोट कहाँ रखा है? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी से ला दो। दानियाल ने आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक करते हुए ऊंची आवाज में सदा लगाई। वो हमेशा की तरह सुबह सवेरे ही जल्दी में था, क्योंकि आज उसकी फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट डील फाइनल होनी थी। हानिया किचन से गरम गरम पराठा प्लेट में रखे तेज कदम उठाते हुए कमरे में आई। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी थी और बालों का जूड़ा हल्का सा बिखरा हुआ था। आप भी ना दानियाल, रोज अलमारी खोल के खड़े हो जाते हैं और सामने रखी चीज भी नजर नहीं आती। ये देखे, बिल्कुल सामने ही तो लटक रहा है आपका कोट। उसने अलमारी से काला कोट निकाल कर दानियाल की तरफ बढ़ाया और हल्के से मुस्कुरा दी। बस यार हानिया, तुम्हारे बगैर तो मेरा कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर तुम एक दिन के लिए भी महकर चली जाओ ना, तो मैं ऑफिस के बजाय उल्टे कपड़े पहनकर कहीं और ही पहुंच जाऊं। दानियाल ने कोट पहनते हुए हंसी मजाक के मूड में कहा। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से ये नाश्ता खत्म करें, चाय ठंडी हो रही है। हानिया ने मेज पर नाश्ते की ट्रे रखते हुए कहा। दानियाल कुर्सी खींच कर बैठा और पराठे का निवाला तोड़ते हुए बोला, आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है हानिया। अगर आज ये क्लॉथिंग ब्रांड वाला ऑर्डर फाइनल हो गया ना, तो हमारी फैक्ट्री का नाम पूरे शहर में टॉप पर आ जाएगा। मैं पिछले 6 महीनों से इस प्रोजेक्ट के पीछे दिन रात एक कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा दानियाल। आप मेहनत भी तो इतनी करते हैं, अल्लाह आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करेगा। हानिया ने दानियाल के कप में गर्म चाय डालते हुए पूरे यकीन से कहा। वो हमेशा दानियाल की सबसे बड़ी सपोर्ट रही थी। दानियाल की मेहनत और उसका काम ही हानिया का मान था। अभी वो दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि अमारा बेगम कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में तस्बीह थी और चेहरे पर हमेशा की तरह एक रिवायती सास वाली संजीदगी थी। दानियाल बेटा, ज़रा कामरान का ख्याल रखना। कल वो घर आया था और कह रहा था कि फैक्ट्री के कुछ अकाउंट्स में तुम उस पर भरोसा नहीं कर रहे। वो तुम्हारा चचेजाद भाई है, आखिरकार अपना खून है, अपनों पर शक नहीं किया करते। दानियाल ने चाय का घूंट भरा और थोड़ा संजीदा होकर बोला, अम्मी, बिजनेस अपनी जगह है और रिश्तेदारी अपनी जगह। मैं कामरान पे शक नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट्री के कुछ पैसों का हिसाब पिछले चंद महीनों से मैच नहीं हो रहा। मैं बस चीज़ों को क्लियर रखना चाहता हूँ, ताकि मैं बाद में कोई गलत फहमी ना हो। अरे छोड़ो भी दानियाल, वो बचपन से तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है, वैसा नहीं है। हानिया, तुम ही अपने शौहर को समझाओ। हर वक्त बिजनेस बिजनेस करके दिमाग खराब कर रखा है इसने। अमारा बेगम ने हानिया की तरफ देखकर कहा। हानिया ने नरमी से जवाब दिया, अम्मी जी, दानियाल जो भी करते हैं फैक्ट्री की बेहतरी के लिए ही करते हैं। वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं करते ना। हाँ भाई, तुम तो अपने ही शौहर की तरफदारी करोगी, मैं तो बस ऐसे ही पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हूँ। अमारा बेगम ने थोड़ा सा मुंह बनाया और कमरे से बाहर निकल गई। दानियाल ने हानिया की तरफ देखकर धीमी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। देखा हानिया, अम्मी को लगता है कि कामरान फरिश्ता है, लेकिन खैर, मुझे अब निकलना चाहिए। दानियाल अपनी घड़ी बांधते हुए खड़ा हुआ। हानिया उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। दानियाल, आराम से गाड़ी चलाइएगा और जैसे ही डील फाइनल हो मुझे फ़ोन करके लाजमी बताना। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। बिल्कुल भाई, सबसे पहले तुम्हें मैं यही खुशखबरी सुनवाऊंगा। अपना ख्याल रखना। दानियाल ने हानिया के सर पे हाथ रखा, उससे अलविदा कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हानिया दरवाजे पे खड़ी गाड़ी को जाते हुए देखती रही। उसका दिल बज़ाहिर पुरसुकून था, लेकिन न जाने क्यों अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था, जैसे उसने सुबह की आम से घबराहट समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। वो वापस अंदर आई और घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। दोपहर के वक्त वो किचन में दानियाल की पसंदीदा कढ़ाई बना रही थी कि एकदम उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने हाथ साफ किए और स्क्रीन पर देखी। स्क्रीन पर दानियाल का नाम चमक रहा था। हानिया के चेहरे पर फ़ौरन मुस्कुराहट आ गई। हेलो दानियाल, मुबारक हो, डील फाइनल हो गई। उसने फ़ोन कान से लगाते ही खुशी से पूछा, लेकिन दूसरी तरफ से दानियाल की आवाज़ नहीं थी, बल्कि किसी अजनबी मर्द की हड़बड़ाई हुई आवाज़ सुनाई दी। हेलो जी, क्या आप दानियाल साहब के घर से बात कर रही है? हानिया का दिल यकदम से ज़ोर से धड़का। जी जी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। आप कौन? और दानियाल का फ़ोन आपके पास क्यों है? जी, वो दानियाल साहब की गाड़ी का हाईवे पे बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया है। एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को हिट किया है। उन्हें बहुत ही शदीद चोटें आई हैं। हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। आप लोग जल्दी पहुँचे। उस शख्स ने जल्दी जल्दी बात ख़त्म की और फ़ोन काट दिया। हानिया के हाथ से मोबाइल छूट कर नीचे फर्श पर गिरा और उसके टुकड़े हो गए। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। किचन में पकते हुए सालन की खुशबू यकदम उसे जहर लगने लगी।
دانیال! اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ امارا بیگم جو لاؤنج میں بیٹھی تھی، ہانیہ کی چیخ سن کے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی۔ کیا ہوا ہانیہ، کیوں چلا رہی ہو؟ امی، دانیال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیا؟ میرے بچے کو کیا ہوا؟ امارا بیگم نے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ گھر میں یکدم ہاکاری مچ گئی۔ ہانیہ نے جیسے تیسے کر کے اپنے والد رحمان صاحب کو فون کیا اور انہیں فوراً ہاسپٹل پہنچنے کا کہا۔ وہ خود اور امارا بیگم ایک ٹیکسی کر کے بدحواسی کی حالت میں سٹی ہاسپٹل کی طرف بھاگی۔ راستے بھر ہانیہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ بار بار آیت الکریمہ کا ورد کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ خدا سے دانیال کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میری دانیال کو ٹھیک رکھنا۔ وہ تو بھی ہنستا ہوا گھر سے گیا تھا، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ یا اللہ رحم کر۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو وہاں کا ماحول انتہائی خوفناک تھا۔ رحمان صاحب پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے اور ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ ہانیہ بھاگتی ہوئی اپنے والد کے پاس پہنچی۔ ابو، دانیال کہاں ہے؟ ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ بولیے ابو، آپ خاموش کیوں ہیں؟ اس نے اپنے والد کی شانیں ہلا کر پوچھا۔ رحمان صاحب نے اپنی روتی ہوئی بیٹی کو دیکھا اور ان کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ہانیہ کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہانیہ بیٹا، اپنے دل کو مضبوط رکھو۔ دانیال ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سر پہ بہت ہی گہری چوٹ لگی تھی۔ یہ سننا تھا کہ ہانیہ کا پورا وجود سن ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی ہے اور آس پاس کی تمام آوازیں ختم ہو گئی ہیں۔ امارا بیگم ایک زوردار چیخ مار کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور دانیال کا نام لے لے کر رونے لگی۔ لیکن ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ وہ پتھر کی مورتی بن کر اپنے والد کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ان کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہیں ابو، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ دانیال نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ سب سے پہلے مجھے فون کرے گا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ ہانیہ نے اپنے والد کو پیچھے دھکیلا اور ایمرجنسی وارڈ کے اندر کی طرف بھاگی۔ وہاں ایک اسٹریچر پر سفید چادر سے ڈھکا ہوا ایک وجود تھا جس کا ہاتھ باہر لٹک رہا تھا۔ اس میں وہی گھڑی تھی جو صبح ہانیہ نے دانیال کی کلائی پہ باندھی تھی۔ ہانیہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی اور اس کے سامنے اس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ دانیال کے جنازے والے دن پورا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ہانیہ کے لیے جیسے اس وسیع و عریض مکان میں سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جہاں دانیال کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ اس کی خوشبو اب بھی کمرے کے پردوں اور الماری کے کپڑوں سے آ رہی تھی، مگر وہ خود ہمیشہ کے لیے مٹی تلے جا سویا تھا۔ محلے کی عورتیں اور دور کے رشتہ دار ہانیہ کے پاس آ کر بیٹھتے، کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا تو کوئی افسوس کے روایتی جملے دہراتا۔ ہائے ہائے، ابھی تو بیچاری کی شادی کو کل 4 سال ہوئے تھے۔ کوئی اولاد بھی نہیں ہے جس کا منہ دیکھ کر جی لے۔ اب اکیلی جان کیسے کٹے گی اس کی زندگی؟ ایک دور کی چچی نے دوسری عورت کے کان میں اتنی اونچی آواز میں کہا کہ ہانیہ کے کانوں تک وہ الفاظ پہنچ گئے۔ سچ کہتی ہو، جوان بیوہ کا دکھ تو پہاڑ جیسا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دانیال کی ماں اس کو گھر میں رکھتی ہے یا مہکے بھیج دیتی ہے۔ جوان لڑکی کو ماتھے کا جھومر بنا کر کون رکھتا ہے آج کل؟ دوسری عورت نے تعصب سے سر ہلا کر جواب دیا۔ ہانیہ نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ اندر سے بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ جس دانیال کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے خوبصورت ترین خواب بن رہی تھی، وہ اب ایک مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ جنازہ اٹھنے کے بعد جب گھر میں تھوڑی خاموشی ہوئی تو کامران پہلی بار ہانیہ کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر بظاہر دکھ تھا، سفید کرتے شلوار میں ملبوس۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں صاف کرنے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ ہانیہ کے والد رحمان صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جو لاؤنج کے صوفے پر سر پکڑے بیٹھے تھے۔ رحمان صاحب، مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ دانیال بھائی ہمیں یوں چھوڑ کے چلے گئے۔ میرا تو دایاں ہاتھ کٹ گیا ہے۔ فیکٹری کا سارا بوجھ اب میرے اکیلے کے کندھوں پر آ گیا ہے، کامران نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ رحمان صاحب نے غمزدہ آواز میں جواب دیا، کامران بیٹا، اللہ کی یہی مرضی تھی، اب تم ہی دانیال کے بھائی ہو۔ دیکھنا میری بیٹی کا حق نہ مارا جائے، وہ بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ آپ یہ کیا بات کر رہی ہیں انکل؟
हानिया भाभी है मेरी, सगी बहनों की तरह है। दानियाल भाई का बिजनेस मेरा बिजनेस है। लेकिन कामरान ने जानबूझ के बात अधूरी छोड़ दी और एक गहरा सांस लिया। लेकिन क्या कामरान, कोई परेशानी है? रहमान साहब ने चौंक कर पूछा। अंकल, बात असल में ये है कि दानियाल भाई ने पिछले कुछ महीनों में मार्केट से बहुत ज़्यादा उधार माल उठाया हुआ था और बैंक से भी एक बड़ा लोन लिया था, जिसका इल्म शायद हानिया भाभी को भी नहीं होगा। अब दानियाल भाई के जाते ही मार्केट के लोग फैक्ट्री पर चढ़ दौड़े हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी रकम वापस करो, वरना हम फैक्ट्री को ताला लगा देंगे। कामरान ने इंतहाई संजीदगी से झूठ का जाल बुनते हुए कहा। हानिया, जो अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही थी, एकदम लौश में आ गई। उसका दोपहर का सूखा हुआ चेहरा और सूजी हुई आंखें गवाह थी कि वो किसी कर्ब से गुजर रही है। मगर कामरान की बातें सुनकर उसके अंदर का सच तड़प उठा। ये तुम क्या कह रहे हो कामरान भाई? हानिया की आवाज़ ने लाउंज में बैठे लोगों को मुतवज्जा किया। दानियाल ने कभी किसी से उधार नहीं लिया। वो हमेशा कहती थी कि वो अपने पैसों से बिजनेस फैला रहे हैं। उन्होंने कभी बैंक का लोन जिक्र नहीं किया। कामरान ने एक मजलूम सी शक्ल बनाई और खड़ा हो गया। हानिया भाभी, दानियाल भाई आपसे बहुत ही मोहब्बत करते थे। वो आपको बिजनेस की टेंशन नहीं देना चाहते थे। वो घर आते थे तो तमाम परेशानियां ऑफिस छोड़कर आते थे। आपको नहीं पता कि फैक्ट्री पिछले 3 महीनों से शदीद खसारे में चल रही थी। ये देखें, मेरे पास वो सारे कागजात और बैंक के नोटिस भी मौजूद हैं जो दानियाल भाई की दराज से मिले हैं। उसने अपने बैग से चंद फाइलें निकाल कर मेज़ पे रखी। रहमान साहब ने परेशानी से वो कागजात उठाए जिन पर दानियाल के दस्तखत और बैंक की मोहरें लगी हुई थी। वो एक सीधे साधे रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे। उन्हें बिजनेस के इन पेचीदा कागजात की कोई समझ नहीं थी। उन्होंने ऐनक लगाकर कागजात देखे और परेशानी से हानिया की तरफ देखा। हानिया बेटी, कामरान तो ठीक कह रहा है। ये देखो, दानियाल के साइन हैं इन पर। अब्बू, दानियाल का नाम मार्केट में सबसे मोतबर था। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे उनकी फैक्ट्री दांव पर लग जाए। हानिया ने कागजात को छुए बगैर कामरान की आंखों में देखा। उसे कामरान का ये अंदाज, उसकी ये जल्दी बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। अभी दानियाल को मनोमट्टी तले सोए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और ये शख्स जायदाद और कर्जे का हिसाब लेकर बैठ गया था। भाभी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मार्केट वाले किसी का दुख नहीं समझते। कल सुबह ही फैक्ट्री में सप्लायर्स का एक बड़ा ग्रुप आ रहा है जो अपने पैसों का मुतालबा करेगा। अगर हमने उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो वो पुलिस में केस कर देंगे और दानियाल भाई का नाम मार्केट में उछाला जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि मरने के बाद उनके नाम पर धब्बा लगे? कामरान ने हानिया की सबसे कमज़ोर रग पे हाथ रखा। हानिया दानियाल के नाम पर एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसका दिल बैठने लगा। तो फिर उसका हल क्या है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। कामरान के चेहरे पर एक पल के लिए कामयाबी की चमक उभरी, जैसे उसने फौरन छुपा लिया। हल सिर्फ एक ही है भाभी। आप इस फैक्ट्री के जितने भी शेयर्स आपके नाम पर हैं वो मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दें। यानी फैक्ट्री मुझे बेच दें। मैं अपनी ज़मीनें और जायदाद बेचकर दानियाल भाई का सारा कर्जा उतार दूंगा और मार्केट के लोगों को मुतमईन कर दूंगा। आपको इस कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्र से निजात मिल जाएगी और दानियाल भाई का नाम भी साफ रहेगा। फैक्ट्री तुम्हें बेच दूं? हानिया ने हैरत से पूछा। लेकिन वो फैक्ट्री तो दानियाल की जिंदगी थी। उन्होंने अपना खून पसीना एक करके उसे बनाया था। मैं उसे कैसे बेच सकती हूँ? बेटी, कामरान गलत नहीं कर रहा। अमारा बेगम, जो अब तक कमरे में रो रही थी, बाहर आ गई और सोफे पर बैठ गई। उनका चेहरा आंसुओं से तर था। मेरा बेटा तो चला गया। अब इन कागजात और फैक्ट्री का मैं क्या करूँगी? मैं तो बूढ़ी औरत हूँ। और हानिया, तुम भी अकेली लड़की हो। हम दोनों मर्दों की इस दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगी? अगर दानियाल पर कर्जा है तो उसे उतारना हमारा पहला फर्ज है, ताकि उसकी रूह को सुकून मिले। कामरान हमारा अपना है। वो दानियाल का नाम खराब नहीं होने देगा। तुम साइन कर दो हानिया। हानिया ने अपनी सास की तरफ देखा, जो गम में बिल्कुल नढाल थी और कामरान की बातों पर अंधा भरोसा कर रही थी। फिर उसने अपने वालिद की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर बेबसी लिखी थी। हर कोई उसे यही मशवरा दे रहा था कि वो हथियार डाल दे, क्योंकि वो एक औरत है और औरत का काम फैक्ट्री चलाना या मर्दों से हिसाब किताब करना नहीं होता। मुझे कुछ वक्त चाहिए कामरान भाई। मैं इतनी जल्दी दानियाल की निशानी का सौदा नहीं कर सकती। हानिया ने दो टोक लहजे में कहा। कामरान का चेहरा यकदम सख्त हो गया, मगर उसने लहजे को नरम रखते हुए कहा, भाभी, वक्त तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। बैंक का नोटिस अगले 3 दिन में एक्सपायर हो रहा है। अगर इन 3 दिनों में रकम जमा न करवाई गई तो फैक्ट्री नीलाम हो जाएगी। आप आराम से सोच लें, लेकिन याद रखिएगा कि जितना वक्त गुजरेगा दानियाल भाई का नाम उतना ही खराब होगा।
یہ کہہ کر کامران نے کاغذات سمیٹے اور وہاں سے چلا گیا۔ اس رات ہانیہ کے کمرے میں عجیب خوف کا عالم تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی دانیال کے تکیے کو اپنے سینے سے لگائے سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ کامران کی باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ دانیال تو روز گھر آ کر اپنے بزنس کی ترقی کی باتیں کرتا تھا، وہ نئے آرڈرز کی خوشی سناتا تھا، پھر اچانک ایسے کیسے ہوا کہ وہ کروڑوں کا مقروض ہو گیا؟ اگلی صبح ہانیہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے سفید چادر کا سادہ سا سوٹ پہنا، سر پہ چادر اچھی طرح جمائی اور کمرے سے باہر آئی۔ رحمان صاحب لاؤنج میں چائے پی رہے تھے۔ جب انہوں نے ہانیہ کو تیار دیکھا تو حیران ہوئے۔ ہانیہ بیٹی، تم کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ ابھی تو دانیال کا چوتھا بھی نہیں ہوا، تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، رحمان صاحب نے تشویش سے کہا۔ ابو، میں دانیال کے آفس جا رہی ہوں، ہانیہ کے لہجے میں عزم تھا۔ آفس؟ لیکن وہاں تم کیا کرو گی؟ کامران نے کہا ہے نا کہ وہ سب سنبھال رہا ہے۔ رحمان صاحب کھڑے ہو گئے۔ ابو، کامران بھائی جو کہہ رہے ہیں میں اس پہ اندھا بھروسہ نہیں کر سکتی۔ دانیال کی عزت کا معاملہ ہے، میں خود جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ سچ کیا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ ہانیہ نے اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا۔ رحمان صاحب نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک دیکھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک نرم مزاج اور گھریلو لڑکی رہی تھی، مگر آج دانیال کی موت نے اسے ایک مضبوط دیوار بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹی، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن وہاں ماحول بہت ہی الگ ہوگا، اپنے دل کو مضبوط رکھنا۔ جب ہانیہ اور رحمان صاحب دانیال کی ٹیکسٹائل فیکٹری کے مین گیٹ پر پہنچے تو فیکٹری کا ماحول ہمیشہ جیسا نہیں تھا۔ چوکیدار نے ہانیہ کو دیکھا تو احترام سے سلام کیا، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سا طرز تھا۔ ہانیہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی مین کوریڈور میں گزر کر دانیال کے کیبن کی طرف بڑھی۔ فیکٹری کے ملازمین جو اپنے کاموں میں مصروف تھے ہانیہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ہر طرف چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ دیکھو، دانیال صاحب کی بیوہ آئی ہے، ابھی تو عدت کے دن ہے اور یہ فیکٹری پہنچ گئی، ایک کلرک نے دوسرے کے کان میں کہا۔ یار، جوان شوہر مرا ہے، فیکٹری کے چکر نہیں لگائے گی تو کامران صاحب سب کچھ ہڑپ کر جائیں گے، دوسرے نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ہانیہ نے ان آوازوں کو نظر انداز کیا اور دانیال کے کیبن کا دروازہ کھولا۔ کیبن کے اندر کامران پہلے سے موجود تھا اور دانیال کی کرسی پر بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ عاصم، جو دانیال کا پرانا اور وفادار مینیجر تھا، سامنے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ ہانیہ کو اچانک سامنے دیکھ کر کامران کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ وہ یکدم کھڑا ہوا اور اپنے چہرے پر گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے بولا، ہانیہ بھابھی، آپ یہاں اس حالت میں؟ آپ کو گھر پہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں سب سنبھال رہا ہوں۔ آپ دانیال کی کرسی پر بیٹھ کر سب سنبھال رہے ہیں کامران بھائی، یہ دیکھ کر مجھے اچھا لگا۔ ہانیہ نے دانیال کی خالی کرسی کی طرف دیکھا جہاں بیٹھ کر اس کا شوہر کبھی مسکراتا تھا۔ اس کا دل بھر آیا، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ لیکن میں یہاں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ مارکیٹ کے کون سے لوگ ہیں جو پیسے مانگ رہے ہیں۔ عاصم صاحب، آپ مجھے دانیال کے اکاؤنٹس کی فائلیں دکھائیں۔ عاصم نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور پھر کامران کی طرف، جس کی آنکھیں عاصم کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ عاصم نے ڈرتے ڈرتے کہا، جی بھابھی، وہ فائلیں تو کامران صاحب کے پاس ہی ہیں۔ ہانیہ بھابھی، آپ کیوں ان چکروں میں پڑ رہی ہے؟ کامران نے آگے بڑھ کے ہانیہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اکاؤنٹس کا کام بہت ہی پیچیدہ ہوتا ہے، آپ کو اس کے الف بے بھی نہیں پتہ۔ مارکیٹ کے سپلائرز باہر لاؤنج میں بیٹھے شور مچا رہے ہیں، اگر آپ ان کے سامنے گئیں تو وہ تمیز سے بات نہیں کریں گے۔ ایک بیوہ عورت کا یوں مردوں کے سامنے جانا ہمارے خاندان کی عزت کے خلاف ہے۔ خاندان کی عزت کی فکر مجھے آپ سے زیادہ ہے کامران بھائی، ہانیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اور جہاں تک بات ہے اکاؤنٹس کی، تو میں نے BA میں اکنامکس پڑھی ہے، میں اتنی جاہل نہیں ہوں کہ مجھے اپنے شوہر کے نفع نقصان کا پتہ نہ چل سکے۔ عاصم صاحب، مجھے وہ فائلیں چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ عاصم نے اب کی بار کامران کی پرواہ نہیں کی اور الماری سے ایک بڑی لیجر فائل نکال کر ہانیہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ ہانیہ دانیال کے کیبن کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور فائل کھولنے لگی۔ رحمان صاحب اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ فائل کے پتے الٹتے ہوئے ہانیہ کی نظریں اعداد و شمار پر ٹک گئی۔ پچھلے 6 مہینوں کی انٹریز بالکل صاف تھی، لیکن دانیال کی موت سے ٹھیک ایک ہفتے پہلے کے اکاؤنٹس میں بہت بڑی رقمیں کمپنی کے اکاؤنٹ سے نکلوا کر کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی گئی تھی۔ ان کاغذات پر دانیال کے سائن تو تھے، لیکن وہ سائن کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ ہانیہ نے دانیال کے پرانے چیک باکس اور لیٹرز باکس پہ کیے گئے سائن سے ان کا موازنہ کیا تو اسے واضح فرق محسوس ہوا، مگر وہ ابھی خاموش رہی۔ اسی دوران کیبن کا دروازہ زور سے کھلا اور 3-4 روایتی مارکیٹ کے تاجر اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چہرے پہ غصہ تھا اور وہ آتے ہی چلانے لگے، کامران صاحب،
یہ کیا مذاق ہے؟ ہمیں پچھلے 3 دن سے چکر دیے جا رہے ہیں۔ دانیال صاحب نے جو کپڑے کا مال اٹھایا تھا اس کے 50 لاکھ روپے کون دے گا؟ اب وہ تو مر گئے، کیا ہمارے پیسے بھی ڈوب گئے؟ ایک موٹے سے تاجر نے اونچی آواز میں کہا۔ کامران نے فوراً ہانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیے سیر صاحب، یہ دانیال بھائی کی بیوہ ہے، فیکٹری کے اصل مالک اب یہی ہیں۔ آپ جو بھی بات کرنی ہے ان سے کریں، میں تو بس بیچ میں مدد کر رہا تھا۔ کامران نے انتہائی عیاری سے سارا ملبہ ہانیہ پہ ڈال دیا تاکہ وہ دباؤ میں آ کر فیکٹری اس کے نام کر دے۔ سیٹھ نے ہانیہ کی طرف دیکھا، اس کے لہجے میں کوئی احترام نہیں تھا۔ بی بی، دیکھو تم بیوہ ہو، ہم تمہارا لحاظ کر رہے ہیں، ورنہ مارکیٹ کا اصول بہت سخت ہے۔ اگر کل تک ہمارے 50 لاکھ روپے نہ ملے تو ہم فیکٹری کا مال باہر نکالیں گے اور یہاں تالا لگا دیں گے۔ دانیال بھائی تو بڑا ایماندار بنتے تھے، مگر جاتے جاتے ہمیں مروڑ کے پسپا کر گئے۔ یہ سن کر ہانیہ کی غیرت جاگ اٹھی، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے سچے انسان کا مان تھا۔ سیٹھ صاحب، دانیال صاحب نہ چور تھے اور نہ ہی کسی کا پیسہ مارنے والے تھے۔ اگر آپ کو کوئی ادھار ہے تو ہانیہ دانیال کے جیتے جی یا مرنے کے بعد بھی آپ کا 1 1 روپیہ ادا کرے گی، لیکن مجھے صرف 3 دن کا وقت چاہیے۔ میں فیکٹری کے اکاؤنٹس کی ہڑتال کر رہی ہوں، جیسے یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی۔ 3 دن؟ بی بی، 3 دن میں اگر تم یہاں سے سب کچھ سمیٹ کر بھاگ گئی تو ہم کسے پکڑیں گے؟ دوسرے تاجر نے طنز کیا۔ رحمان صاحب کو غصہ آ گیا۔ زبان سنبھال کے بات کرو بھائی، میری بیٹی کہیں بھاگنے والی نہیں ہے، ہم شریف لوگ ہیں۔ دانیال کا گھر یہیں شہر میں ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ٹھیک ہے، ہم 3 دن کا وقت دیتے ہیں۔ پہلے سیٹھ نے کامران اور ہانیہ کو دیکھا۔ اگر چوتھے دن پیسے نہ ملے تو پھر قانون اپنا کام کرے گا، یہ کہہ کر وہ سب باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی کامران نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور طنزیہ ہنسا۔ دیکھ لیا ہانیہ بھابی، یہ ہے مارکیٹ۔ ابھی تو یہ صرف 50 لاکھ والے تھے، بینک کا نوٹس تو 2 کروڑ کا ہے۔ کہاں سے لائیں گے آپ اتنی رقم؟ میری مانے، اب بھی وقت ہے، کاغذات پر سائن کریں اور اس عذاب سے جان چھڑوائیں۔ میں سب سنبھال لوں گا۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا اور کامران کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کے اندر چھپے شیطان کو پڑھ رہی ہو۔ کامران بھائی، آپ کی اس ہمدردی کا بہت شکریہ، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں فیکٹری نہیں بیچوں گی۔ میں دانیال کی کرسی پر بیٹھوں گی اور اس بزنس کو خود چلاؤں گی اور ان سب کا قرض بھی خود اتاروں گی۔ یہ سننا تھا کہ کامران کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تم چلاؤ گی فیکٹری؟ ہانیہ، تم ہوش میں تو ہو؟ ایک عورت، وہ بھی بیوہ، اس مارکیٹ میں مردوں کے بیچ کام کرے گی؟ لوگ تمہارے کردار پہ باتیں بنائیں گے، تمہاری ساس اور رشتہ دار تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ تم تباہ ہو جاؤ گی ہانیہ، تباہ ہو جاؤ گی۔ اس کی آواز میں اب دھمکی کا عنصر صاف نمایاں تھا۔ تباہ ہونا یا آباد ہونا اب میری اور میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے کامران بھائی، ہانیہ نے مضبوطی سے کہا۔ عاصم صاحب، کل صبح دانیال کی کیبن کی صفائی ہونی چاہیے، میں کل سے باقاعدہ کام شروع کروں گی۔ ابو چلیے گھر چلیے۔ ہانیہ نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور کیبن سے باہر نکل گئی، جبکہ کامران پیچھے کھڑا غصے سے دانت پیستا رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ایک بیوہ لڑکی کو ڈرانا آسان ہوگا، مگر اسے نہیں پتہ تھا کہ ہانیہ نے دانیال کی عزت کی خاطر اپنے خوف کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ گھر واپسی پر گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ رحمان صاحب بار بار اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ رہے تھے، انہیں فخر بھی ہو رہا تھا اور ایک نامعلوم خوف بھی ستا رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو امارہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ کامران نے پہلے ہی فون کر کے انہیں سب بتا دیا تھا، اس لیے وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ ہانیہ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم فیکٹری گئی تھی اور وہاں کامران سے بدتمیزی کی؟ امارہ بیگم نے آتے ہی ہانیہ پر سوالوں کی بوچھار کر دی۔ تم نے فیکٹری بیچنے سے انکار کر دیا؟ تم میرے دانیال کا نام مٹی میں ملانا چاہتی ہو؟ جوان بیوہ ہو کر فیکٹری میں مردوں کے ساتھ بیٹھو گی؟ دنیا مجھے جینے نہیں دیں گی، کہیں گے کہ بیٹے کے مرتے ہی بہو عیش کرنے باہر نکل گئی۔ امی جی، میں عیش کرنے نہیں، دانیال کا نام اور ان کی محنت بچانے جا رہی ہوں۔ ہانیہ نے نرمی سے اپنی ساس کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر امارہ بیگم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے ہانیہ، اگر تم نے کامران کی بات نہ مانی اور فیکٹری اس کے نام نہ کی تو میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دانیال میرا بیٹا تھا، اس کی جائیداد پر پہلا حق میرا ہے اور میں کہتی ہوں کہ فیکٹری کامران کو دے دو۔ امارہ بیگم نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ ہانیہ کو اپنی ساس کے اس رویے پر شدید دکھ ہوا، مگر وہ چاہتی تھی کہ اس وقت اگر وہ کمزور پڑ گئی، دانیال کا سارا بزنس کامران ہڑپ کر جائے گا اور وہ مارکیٹ میں دانیال کا نام ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گا۔ اس نے اپنے آنسوں کو اندر ہی اتارا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
رات کو ہانیہ نے دانیال کا پرانا لیپ ٹاپ آن کیا۔ وہ دانیال کو اکثر راتوں کو اس لیپ ٹاپ پہ کام کرتے دیکھتی تھی۔ اسے کچھ پاس ورڈ یاد تھے جو دانیال اکثر استعمال کرتا تھا۔ اس نے دانیال کی برتھ ڈیٹ اور ان کی شادی کی تاریخ ملا کر پاس ورڈ ٹرائی کیا تو لیپ ٹاپ کھل گیا۔ ہانیہ نے سب سے پہلے فیکٹری کے بینک اکاؤنٹس کی ای میلز اور اسٹیٹمنٹس چیک کرنا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ ای میلز پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی گئی۔ پچھلے 3 مہینوں میں دانیال نے کامران کو کئی وارننگ کی جن میں لکھا تھا کہ کامران، تم فیکٹری کے پیسوں میں ہیرا پھیری کر رہے ہو۔ اگر تم نے اکاؤنٹس کلیئر نہ کیے تو میں پولیس میں رپورٹ کر دوں گا۔ آخری ای میل دانیال کی موت سے ٹھیک ایک دن پہلے کی تھی جس میں دانیال نے لکھا تھا، میں نے فیکٹری کا فرانسک آڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تمہارا سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ دانیال پر کوئی قرضہ نہیں تھا بلکہ کامران نے دانیال کی جعلی دستخط کر کے فیکٹری کے فنڈز غائب کیے تھے اور دانیال اس کا پردہ فاش کرنے والا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہانیہ کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ دانیال کی موت محض ایک حادثہ نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے کوئی گہری سازش تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ ایک شدید غصے اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ دانیال، میں آپ کے قاتل اور آپ کے نام کو مٹانے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب یہ ہانیہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اس نے عزم کیا اور اگلی صبح کی جنگ کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ رات بھر ہانیہ دانیال کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھیں کمپیوٹر کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی مگر اس کا دماغ پچھلے 4 سالوں کی یادوں کے تانے بن رہا تھا۔ ابھی کچھ دن ہی پہلے کی تو بات تھی جب دانیال اسی کمرے میں رات گئی تک فائلیں کھولے بیٹھے رہتا تھا اور ہانیہ اس کے لیے الائچی والی چائے بنا کر کپ لے کر آتی۔ دانیال، بس کرے نا، اب سو جائیں، صبح پھر آپ کو جلدی آفس جانا ہے، وہ چائے کی پیالی میز پہ رکھتے ہوئے محبت سے کہتی اور دانیال ہمیشہ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن کے باوجود ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ ہانیہ یار، یہ فیکٹری صرف میرا بزنس نہیں ہے، یہ میرا مستقبل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں، تمہارے لیے ایک بڑا سا گھر لوں جہاں تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ہانیہ کا دل دانیال کی ان باتوں کو یاد کر کے بری طرح تڑپ اٹھا۔ وہ بستر پر دانیال کے تکیے کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے سسک پڑی۔ دانیال، مجھے وہ بڑا گھر نہیں چاہیے تھا، مجھے وہ خوشیاں نہیں چاہیے تھی، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے تھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، پھر یکدم یوں کیوں چھوڑ گئی؟ تکیے سے اب بھی دانیال کے استعمال کردہ پرفیوم کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی جو ہانیہ کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، لیپ ٹاپ کی فائلوں کو ایک پین ڈرائیو میں محفوظ کیا اور اپنے دوپٹے کو سر پہ مضبوطی سے جماتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اب رونے کا وقت نہیں تھا، اب لڑنے کا وقت تھا۔ صبح کے ٹھیک 9 بجے ہانیہ فیکٹری کے مین آفس پہنچی۔ آج اس نے کالے رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور سختی تھی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور سے گزری، فیکٹری کے مزدور اور کلرک اسے دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ ان کی نظروں میں اب صرف حیرت نہیں تھی بلکہ ایک طرح کا دباؤ اور تجسس بھی تھا۔ ہانیہ نے دانیال کے کیبن کا دروازہ کھولا تو عاصم صاحب پہلے سے وہاں موجود تھے اور میز پر رکھے کچھ نئی فائلیں ترتیب دے رہے تھے۔ السلام علیکم عاصم صاحب، ہانیہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بھابھی۔ عاصم صاحب نے احترام سے سر جھکایا۔ آپ نے جیسا کہا تھا میں نے دانیال صاحب کا کیبن بالکل ویسے ہی صاف کروا دیا ہے، لیکن بھابھی میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ جی عاصم صاحب ضرور بولیں، آپ دانیال کی بہت ہی وفادار ساتھی رہی ہیں، آپ کی بات میرے لیے اہم ہے۔ ہانیہ دانیال کی اس بڑی چمڑے کی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں بیٹھتے ہوئے ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ کانپے تھے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ بھابھی، کامران صاحب صبح سے بہت ہی غصے میں ہیں، انہوں نے مارکیٹ کے کچھ اور تاجروں کو بھی فون کر کے یہاں بلا لیا ہے۔ وہ دانیال صاحب کے پرانے کلائنٹس کو بھڑکا رہے ہیں کہ فیکٹری اب ڈوبنے والی ہے کیونکہ ایک عورت اسے سنبھال رہی ہے۔ مارکیٹ میں افواہیں بہت ہی تیز ہیں، آپ کے لیے یہاں ٹکنا بہت ہی مشکل کر دیا جائے گا۔ عاصم صاحب کی آواز میں سچی تشویش تھی۔ ہانیہ نے عاصم صاحب کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور میز پہ پڑا دانیال کا پین اپنے ہاتھ میں لیا۔ عاصم صاحب، جب سچ ہمارے ساتھ ہونا تو افواہیں زیادہ دیر نہیں ٹکتی۔ آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ دانیال نے جو آخری آرڈر تیار کیا تھا وہ مال کہاں ہے؟ بھابھی، وہ ٹیکسٹائل کمائل فیکٹری کے گودام میں تیار پڑا ہے، وہ شہر کے ایک بہت بڑے برانڈ الجنت کے لیے تھا، لیکن دانیال صاحب کے حادثے کے بعد کامران صاحب نے اس ڈیل کو ہولڈر پہ ڈال دیا ہے۔ وہ کلائنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مال ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ عاصم صاحب نے بتایا۔
हानिया ने चूम कर देखा। क्यों, माल तो तैयार है ना, फिर डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती? कामरान साहब चाहते हैं कि ये ऑर्डर कैंसिल हो जाए ताकि फैक्ट्री को भारी जुर्माना पड़े और फैक्ट्री कानूनी तौर पर डिफ्राइड हो जाए। इस तरह आप मजबूर होकर सब कुछ उसके नाम कर देंगी। आसिम ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। अभी आसिम अपनी बात कर ही पाया था कि कैबिन का दरवाज़ा धमाके से खुला। कामरान अपने साथ 3 अजनबी मर्दों को लेकर अंदर दाखिल हुआ, जिनके चेहरे पर अय्यारी और गरूर साफ नजर आ रहा था। तो जनाब, आसिम साहब ने बेवा भाभी के लिए कुर्सी तैयार कर ही दी। कामरान ने तंज़ अंदाज में ताली बजाते हुए कहा। हानिया, ये मार्केट के कोर कमेटी के नुमाइंदे हैं, सेठ गफ्फार, चौधरी अमजद और असलम साहब। ये लोग दानियाल की फैक्ट्री की मार्केट वैल्यू और कर्जे का हतमी फैसला करने आए हैं। हानिया अपनी कुर्सी से खड़ी नहीं हुई। उसने वहीं बैठे बैठे सर्द निगाहों से उन सबको देखा। तशरीफ़ रखिए, आप लोगों का फैक्ट्री में खुशामदीद। सेठ गवार ने, जो एक उम्र रसीदा और भारी भरकम शख्स था, सोफे पर बैठे हुए अपने पान से भरपूर मुंह को साफ किया। देखो बीपी, हम सीधी बात करने वाले लोग हैं। दानियाल साहब दुनिया से चले गए, हमें इसका अफसोस है, लेकिन बिजनेस में जज्बात की कोई जगह नहीं होती। दानियाल साहब की फैक्ट्री पर मार्केट का जो 50 लाख का उधार था, वो तो एक तरफ, लेकिन बैंक का जो 2 करोड़ का नोटिस आया हुआ है, उसका क्या करोगी? अगर वो रकम अदा ना हुई तो ये फैक्ट्री कोर्ट के जरिए नीलाम हो जाएगी। हमारे पास से तो मिट्टी में मिल जाएंगे। सेठ साहब, आपको किसने कहा कि बैंक का कर्जा दानियाल ने लिया था? हानिया ने धीमे मगर मजबूत लहजे में सवाल किया। कामरान यकदम आगे बढ़ा। हानिया, तुम फिर अपनी पुरानी जिद लेकर बैठ गई। ये देखो बैंक के कागजात, इस पर दानियाल के साइन हैं। तुम फैक्ट्री के अकाउंट्स को नहीं जानती। क्यों दानियाल का नाम लेकर मजीद खराब कर रही हो? इन बुजुर्गों के सामने साइन करो और फैक्ट्री मेरे हवाले करो, ताकि मैं अपनी ज़ाती जायदाद बेच कर ये लोन क्लियर करूं। हानिया ने कामरान की तरफ देखा और आहिस्ते से मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट कामरान के दिल में चुभ गई। उसने अपने बैग से वो पेन ड्राइव निकाली और आसिम साहब की तरफ बढ़ाई। आसिम साहब, ज़रा ये पेन ड्राइव दानियाल के कंप्यूटर में लगाएं और स्क्रीन पर पिछले 3 महीनों की बैंक स्टेटमेंट्स ओपन करें। कामरान के चेहरे का रंग यकदम उड़ गया। उसने आसिम को रोकने की कोशिश की। आसिम, अपनी हद में रहो, फैक्ट्री का मैनेजर मैं हूँ। किसी फालतू चीज़ को कंप्यूटर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आसिम साहब, आप दानियाल साहब के वफादार हैं या कामरान के? हानिया की कड़कदार आवाज़ कैबिन में गूंजी। आसिम ने बगैर किसी खौफ की पेन ड्राइव ली और इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके बड़ी स्क्रीन पर ईमेल्स और स्टेटमेंट्स डिस्प्ले कर दी। हानिया सोफे पर बैठी ताजों की तरफ मुड़ी। सेठ गफ्फार, चौधरी साहब, आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, ज़रा स्क्रीन पर देखें। ये बैंक का वो अकाउंट है जो दानियाल और कामरान का जॉइंट अकाउंट था। पिछले 3 महीनों में जो 2 करोड़ रुपये बैंक से लोन के नाम पर निकाले गए, वो फैक्ट्री की किसी मशीनरी या कपड़े के लिए इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि वो रकम दानियाल की जेली साइंस के ज़रिए कामरान के ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। ये देखें, बैंक की ऑफिशियल ईमेल, जिसमें दानियाल ने कामरान को वार्निंग दी थी कि वो ये पैसे वापस करे, वरना वो पुलिस में जाएगा। पूरे कैबिन में एकदम सांप सूंघ गया। सेठ गफ्फार और चौधरी अमजद ने हैरत से स्क्रीन को देखा और फिर कामरान की तरफ देखा, जो पसीने से शराबूर हो चुका था। ये सब झूठ है। हानिया ने जाली कागजात बनवाए हैं ताकि मुझे फंसा सके। कामरान चिल्लाया। उसकी आवाज़ में अब सच्ची घबराहट थी। झूठ मैं बोल रही हूँ या तुम कामरान? हानिया अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और मेज़ के करीब आई। दानियाल की मौत से ठीक 1 दिन पहले की ये ईमेल देखो। दानियाल ने साफ लिखा था कि वो फैक्ट्री का ऑडिट करवाने वाला है, और उसी के अगले दिन दानियाल का हाईवे पर एक ऐसा एक्सीडेंट होता है कि उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाता है। तुम्हें क्या लगा था कामरान? दानियाल चला गया तो उसकी बेवा घर के कोने में बैठ के रोती रहेगी और तुम दानियाल की पूरी जिंदगी की कमाई हड़प कर जाओगे। चौधरी अमजद ने गुस्से से कामरान को देखा। कामरान, ये क्या माशा है? तुमने तो हमें कहा था कि दानियाल जुआ खेलता था और उसने मार्केट का पैसा उड़ाया है, इसलिए बैंक लोन चढ़ा हुआ है। यहाँ तो कोई कहानी कुछ और ही निकल रही है। चौधरी साहब, मेरी बात सुने, ये लड़की पागल हो गई है, ये सदमे में कुछ भी बक रही है। कामरान ने चौधरी का हाथ पकड़ना चाहा, मगर चौधरी ने झटक दिया। सेठ साहब, चौधरी साहब, हानिया ने ताज्जुब से मुखातिब होकर कहा, आपको जो 50 लाख का उधार मार्केट का है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। हानिया दानियाल का नाम कभी मार्केट में ख़राब नहीं होने देगी। हमारा जो अल रजत ब्रांड वाला ऑर्डर गोदाम में तैयार पड़ा है, उसकी कीमत 70 लाख रुपए है। मैं खुद आज इस ब्रांड के मालिक से मिलने जा रही हूँ और ये माल डिलीवर करवा के आपके 50 लाख रुपए अगले 2 दिन में चुका दूंगी। लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप लोग कामरान का साथ छोड़ दें और फैक्ट्री के मामलात में मेरा साथ दें। सेठ गफ्फार ने गहरा सांस लिया। उसने हानिया के चेहरे पर मौजूद सच्चाई और दानियाल जैसी ईमानदारी को भांप लिया था। वो खड़ा हुआ और बोला,
हानिया बेटी, अगर तुमने 2 दिन में हमारे 50 लाख रुपए क्लियर कर दिए तो मार्केट का कोई बंदा तुम्हारी फैक्ट्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। हम दानियाल साहब की बहुत ही इज्जत करते थे। अगर कामरान ने यह सब फ्रॉड किया है तो मार्केट कमेटी खुद इसका बाइकआउट करेगी। बहुत शुक्रिया सेठ साहब, हानिया ने सर झुकाकर कहा। ताजरों के जाने के बाद कामरान हानिया के बिल्कुल करीब आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और चेहरे पर वहशत थी। हानिया, तुमने आज मेरा खेल खराब कर दिया ना? इसकी कीमत तुम्हें बहुत ही भारी चुकानी पड़ेगी। तुम एक अकेली औरत हो, फैक्ट्री से घर जाते हुए रास्ते बहुत ही सुनसान होते हैं। याद रखना, दानियाल तो चला गया, अब तुम्हारी बारी भी आ सकती है। मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है कामरान। हानिया ने बगैर किसी खौफ के उसकी आंखों में देखा। तुमने दानियाल को मुझसे छीना है, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जो औरत सब कुछ खो देती है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अब तुम इस फैक्ट्री से बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें यहाँ से गिरफ्तार करवा दूं। कामरान ने गुस्से से मेज पे हाथ मारा और कैबिन का दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गया। उसके जाते ही हानिया के पैरों की ताकत जैसे जवाब दे गई। वो वापस दानियाल की कुर्सी पर बैठ गई और उसका पूरा वजूद कांपने लगा। उसने दानियाल की मेज पर रखी उनकी छोटी सी फ्रेम वाली तस्वीर को उठाया और अपने होठों से लगा लिया। दानियाल, मैंने आज बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन मैं अंदर से बहुत ही डरी हुई हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है दानियाल। अगर आज मेरे पास आप होते तो मुझे इन सब जालमों का सामना ना करना पड़ता। मैं तो हमेशा आपके साए में छुपी रहती थी। मुझे क्या पता था कि दुनिया इतनी काली है। वो तस्वीर पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। उसके आंसू दानियाल के चेहरे की शीशी पर फैल रहे थे, जैसे वो दानियाल को अपने दिल का सारा हाल सुना रही हो। थोड़ी देर रोने के बाद उसने खुद को संभाला। आसिम साहब अंदर आए और बोले, भाभी, अल रजत ब्रांड के मैनेजर से बात हो गई है। वो कह रही है कि दानियाल साहब के इंतकाल के बाद वो ये ऑर्डर कैंसिल करने का सोच रही थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि फैक्ट्री अब हमारी सप्लाई नहीं कर पाएगी। उन्हें कहें कि हानिया दानियाल खुद आ रही है आपकी क्वालिटी चेक करवाने के लिए। गाड़ी तैयार करवाएं आसिफ साहब, हम अभी निकलेंगे। हानिया ने अज़म से कहा। जब हानिया घर वापस पहुंची तो रात के 8 बज रहे थे। वो दिन भर की थकन और अल रजत के मैनेजर के साथ तवील मीटिंग के बाद बिल्कुल नढाल हो चुकी थी, लेकिन उसे खुशी थी कि वो मैनेजर को माल की डिलीवरी के लिए राज़ी करने में कामयाब हो गई थी। जैसे उसने घर का लाउंज पार किया, उसकी सास अमारा बेगम और उसके चचाजाद भाइयों के साथ कुछ दूर के रिश्तेदार वहां बैठे हुए थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। लो, आ गई फैक्ट्री की नई मालकिन, अमारा बेगम ने तंजिया लहजे में कहा। उनका चेहरा गुस्से से तपा हुआ था। हानिया, तुमने आज जो फैक्ट्री में तमाशा किया है, कामरान ने मुझे सब बता दिया है। तुमने मेरे ही भांजे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और मार्केट के मर्दों के सामने खड़े होकर तकरीरें की। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? दानियाल की मट्टी अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुमने पूरे ख़ानदान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। हानिया के वालिद रहमान साहब भी वहीं बैठे थे। वो खामोशी से अपनी बेटी का चेहरा देख रहे थे। उनकी आंखों में परेशानी थी, मगर वो अपनी बेटी के सच्चे अज़म से वाकिफ़ थे। अम्मी जी, कामरान ने जो आपको बताया है वो आधा सच है। सच ये है कि कामरान ने दानियाल की जैली साइन करके फैक्ट्री के 2 करोड़ रुपए चोरी किए हैं, जिसकी वजह से बैंक का नोटिस आया है। दानियाल को पता चल गया था, इसलिए दानियाल ने हानिया ने बात रोक दी, क्योंकि वो अपनी बूढ़ी सास को ये सदमा नहीं देना चाहती थी कि उनका भांजा दानियाल की मौत का जिम्मेदार हो सकता है। बंद करो अपनी बकवास हानिया, अमारा बेगम सोफे से खड़ी होगी। कामरान बचपन से दानियाल के साथ रहा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। तुम सिर्फ फैक्ट्री पर कब्जा करना चाहती हो ताकि दानियाल का सारा पैसा तुम अकेले उड़ा सको। मैंने फैसला कर लिया रहमान साहब, अपनी बेटी को संभालें और इसे अभी अपने साथ अपने घर ले जाएं। इस घर में अब इसका कोई काम नहीं है। जो बहू अपने शौहर के मरने के बाद उसके खानदान पे कीचड़ उछाले, वो इस घर में रहने के लायक नहीं है। ये सुनकर हानिया का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे तवक्का थी कि दानियाल की माँ कम से कम उसका दुख समझेगी, मगर वो कामरान की आयारी के जाल में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें अपनी सच्ची बहू चोर नजर आ रही थी। अम्मी जी, आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं। ये घर दानियाल का था, यहाँ मेरी और दानियाल की यादें हैं। मैं कहाँ जाऊँ? हानियाल की आंखों से आंसू बहने लगे। जहाँ मर्जी जाओ, अपने मैके जाओ या फैक्ट्री के उन मर्दों के पास जाओ जिनके सामने तुम आज बड़ी बहादुर बन के खड़ी थी। मेरी बेटी का नाम तुमने मट्टी में मिला दिया। अब इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हैं। अमारा बेगम ने संगदिली से कहा। रहमान साहब खड़े हुए और उन्होंने हानिया का हाथ थाम लिया। चलो हानिया बेटी, चलो यहाँ से। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। दानियाल की रूह देख रही होगी कि उसकी माँ उसकी मासूम बीवी के साथ क्या सलूक कर रही है। अल्लाह सब देख रहा है। हानिया ने रोते हुए दानियाल के कमरे का आखिरी चक्कर लगाया। उसने अलमारी से दानियाल की एक पुरानी कमीज निकाली और इसे अपने बैग में रख लिया।
اس کے کمرے کی دیواریں، وہ بستر، وہ آئینہ، سب دانیال کی ہنسی اور ان کی باتوں سے گونج رہی تھی۔ ہانیہ کو لگا جیسے دانیال اسے کہہ رہا ہو، ہانیہ، ہمت مت ہارنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنی آنسوں کو صاف کیا اور اپنے والد کے ساتھ اس گھر سے باہر نکل گئی جس گھر کو اس نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ میکے پہنچ کر بھی ہانیہ کا دل پرسکون نہیں تھا۔ وہ اپنے پرانے چھوٹے سے کمرے میں بستر پر لیٹی دانیال کی اس قمیض کو اپنے چہرے پر رکھے رو رہی تھی۔ اسے دانیال کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا جو وہ اکثر مذاق میں کہتا تھا، ہانیہ، اگر کبھی مجھے کچھ ہو گیا نا تو تم رویا مت کرنا، تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے۔ دانیال، میں کیسے نہ روں؟ آپ کی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا، کامران مجھے مٹانے کے پیچھے پڑا ہے، مارکیٹ کے لوگ رقم مانگ رہے ہیں، میں اکیلی ان سب کا سامنا کیسے کروں گی دانیال؟ مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ وہ رات بھر دانیال کی قمیض کو اپنی سینے سے لگائے سسکتی رہی، مگر اس کے اندر ایک پکا ارادہ بھی جنم لے رہا تھا کہ وہ کامران کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ صبح کا سورج ہانیہ کی زندگی کا ایک نیا باب لکھنے والا تھا، جہاں اب وہ ایک مظلوم بیوہ نہیں بلکہ ایک نڈر اور مضبوط عورت بن کے ابھرنے والی تھی۔ مہکے میں صبح کی پہلی کرن جب ہانیہ کے کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر کوئی کمزوری نہیں تھی۔ اس نے دانیال کی اس پرانی قمیض کو تہہ کر کے اپنے بیگ میں بہت ہی سنبھال کے رکھا، جیسے وہ کوئی قمیض نہیں بلکہ دانیال کا دیا ہوا حوصلہ ہو۔ ہانیہ بیٹی، ناشتہ کر لو، رحمان صاحب نے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے کہا۔ ان کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی اور چہرے پر بیٹی کے مستقبل کی فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ جی ابو، میں بس تیار ہو کر آتی ہوں۔ ہانیہ نے اپنے دوپٹے کو سر پہ ٹھیک سے جمایا اور کھڑی ہو گئی۔ ناشتے کی میز پر رحمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، بیٹی، امارا بیگم نے جو کل کیا وہ بہت ہی غلط تھا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اب تم فیکٹری نہ جاؤ، کامران ایک خطرناک آدمی ہے، وہ تمہیں جانی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ دانیال تو چلا گیا، اب میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہانیہ نے اپنے والد کا بوڑھا اور جھریوں سے بھرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بہت ہی نرمی سے مگر پکے لہجے میں بولی، ابو، اگر آج میں پیچھے ہٹ گئی نا تو دانیال کی روح مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کامران نے دانیال کے جیتے جی بھی اسے دھوکہ دیا اور اب بھی وہ دانیال کا نام مارکیٹ میں چور کہہ کے بدنام کرنا چاہتا ہے۔ میں دانیال کے نام پر کوئی داغ نہیں آنے دوں گی، آپ بس میرے لیے دعا کریں۔ رحمان صاحب نے اپنی بیٹی کے چہرے پر وہ مضبوطی دیکھی تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ انہوں نے صرف ہانیہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ جب ہانیہ فیکٹری پہنچی تو عاصم صاحب گودام کے باہر کھڑے مال لوڈ کروا رہے تھے۔ فیکٹری کی 2 بڑی گاڑیاں الرجت برانڈ کے گودام کے لیے روانہ ہونے کو تیار تھیں۔ السلام علیکم بھابھی، عاصم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، الرجت کے مینیجر نے مال کا معائنہ کر لیا ہے اور وہ کوالٹی سے بہت ہی خوش ہیں۔ انہوں نے 50 لاکھ کا پہلا چیک ہمیں جاری کر دیا ہے اور باقی رقم مال پہنچنے پر مل جائے گی۔ وعلیکم السلام عاصم صاحب، یہ سب دانیال کی محنت کا نتیجہ ہے، انہوں نے مال کی کوالٹی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ ہانیہ نے چیک ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی دانیال کو فون کر کے خوشخبری سنائے، لیکن یکدم حقیقت کا احساس ہوتے ہی اس کے دل میں ایک کسک سی اتری۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور بولی، عاصم صاحب، سیٹھ غفار اور چودھری امجد کو فون کرے، انہوں نے کہیں کہ وہ مارکیٹ کمیٹی کے دوسرے ارکان کے ساتھ 12 بجے فیکٹری پہنچے، ان کی رقم تیار ہے۔ ٹھیک 12 بجے فیکٹری کے کانفرنس روم میں مارکیٹ کے تمام بڑے تاجر جمع تھے۔ کامران بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی پرانی عیاری تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہانیہ اتنی جلدی رقم کا بندوبست نہیں کر پائی ہوگی اور آج وہ سب کے سامنے ذلیل ہوگی۔ ہاں تو ہانیہ بی بی، آج 3 دن پورے ہو گئے ہیں، کامران نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے سب تاجروں کے سامنے کہا۔ بینک کا نوٹس تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو مارکیٹ کے 50 لاکھ روپے ہیں، ان کا کیا بنا؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو وقت ضائع مت کرو اور فیکٹری کے کاغذات میرے نام کرواؤ۔ ہانیہ نے کامران کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے عاصم صاحب کی طرف اشارہ کیا، جنہوں نے سیٹھ غفار اور چودھری امجد کے سامنے 50 لاکھ روپے کا آفیشلی بینک چیک رکھ دیا۔ سیٹھ صاحب، یہ آپ کی مارکیٹ کی پوری رقم کا چیک ہے، آپ اسے ابھی کیش کروا سکتے ہیں۔ ہانیہ کی آواز پورے کمرے میں صاف اور جاندار انداز میں گونجی۔ دانیال صاحب نے مارکیٹ سے جو بھی مال اٹھایا تھا اس کا 1-1 روپیہ ادا کر دیا گیا ہے۔ اب دانیال صاحب کا نام مارکیٹ میں بالکل صاف ہے۔ سیٹھ غفار نے چیک اٹھایا، اسے غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کر ہانیہ کی طرف دیکھا۔ بہت ہی اچھی ہانیہ بیٹی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم دانیال صاحب کی سچی شریک حیات ہو۔ مارکیٹ میں آج تک کسی عورت نے اتنی جلدی اور اتنی ایمانداری سے معاملات صاف نہیں کیے۔ کامران کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ سیٹھ صاحب،
یہ 50 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بینک کا 2 کروڑ کا لون کون ادا کرے گا؟ وہ تو بینک کے نام پر ہی ہے نا۔ وہ لون دانیال کے نام پر نہیں ہے کامران، بلکہ وہ رقم تم نے دانیال کے جعلی دستخط کر کے چوری کی تھی۔ ہانیہ نے اپنے بیگ سے ایک اور فائل نکالی اور اسے چودھری امجد کے سامنے رکھ دی۔ چودھری صاحب، یہ وہ FIR کی کاپی ہے جو میں نے کل رات سٹی تھانے میں کامران کے خلاف درج کروائی ہے۔ اس کے ساتھ بینک کا فرانزک ایڈٹ لیٹر بھی شامل ہے، جس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیک پر کیے گئے سائن دانیال کے نہیں بلکہ کامران کے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کامران نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے کانفرنس روم کا دروازہ کھولا، سامنے 2 پولیس افسران پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ کامران صاحب، آپ کے خلاف فراڈ، جعلی دستخط اور فیکٹری کے فنڈز ہڑپ کرنے کے جرم میں وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ چلیے ہمارے ساتھ۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کے کامران کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی۔ کامران نے مڑ کے ہانیہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف اور شکست کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہانیہ، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہ چلاتا رہا، مگر پولیس والے اسے گھسیٹتے ہوئے فیکٹری سے باہر لے گئے۔ کانفرنس روم میں موجود تمام تاجر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہانیہ کے عزم کو سراہا۔ بیٹی، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے کامران کی باتوں میں آ کر تم پہ شک کیا۔ آج سے مارکیٹ کمیٹی تمہارے ساتھ کھڑی ہے۔ تمہیں فیکٹری چلانے میں جو بھی مدد چاہیے ہوگی، ہم حاضر ہیں، چودھری اجمل نے کہا۔ ہانیہ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور وہ سب ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ جب کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی تو ہانیہ دانیال کی خالی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنے سر کو میز پہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج وہ جیت گئی تھی۔ اس نے دانیال کا نام بھی بچا لیا تھا اور اس کے قاتل جیسے کامران کو بھی سزا دلوا دی تھی، مگر اس جیت کے بعد بھی وہ اندر سے بالکل اکیلی تھی۔ دانیال اب کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا تھا۔ اگلے 2 سال ہانیہ نے دن رات ایک کر کے فیکٹری کو شہر کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل نیٹ ورک میں بنا دیا۔ اب وہ کوئی عام گھریلو لڑکی نہیں تھی، بلکہ شہر کی مانی ہوئی بزنس وومن ہانیہ دانیال بن چکی تھی، جس کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا تھا۔ اس نے کامران کا وہ 2 کروڑ کا لون بھی فیکٹری کے منافع سے خود ادا کر دیا تھا تاکہ دانیال کے نام پر کوئی ایک پائی کا بھی قرضہ نہ رہے۔ ایک شام جب فیکٹری کے تمام ملازمین جا چکے تھے، ہانیہ اپنے کیبن میں اکیلی بیٹھی کام کر رہی تھی۔ یکدم کیبن کا دروازہ کھلا اور امارا بیگم اندر داخل ہوئی۔ پچھلے 2 سالوں میں وہ بہت ہی بری اور کمزور ہو چکی تھی۔ کامران کی سچائی سامنے آنے کے بعد رشتہ داروں نے انہیں بھی چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنے کیے پہ دن رات پچھتا رہی تھی۔ ہانیہ اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی جی، آپ یہاں؟ امارا بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھا اور روتے ہوئے بولی، ہانیہ بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کامران کی باتوں میں آ کر اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کی سچی محبت کو گھر سے نکال دیا۔ تم نے دانیال کا نام بھی بچایا اور اس کی بوڑھی ماں کا قرضہ بھی اتارا، جبکہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی سنگ دلی کی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ ہانیہ کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ اس نے امارا بیگم کو گلے سے لگا لیا۔ امی جی، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں تھی۔ آپ دانیال کی ماں ہیں اور دانیال ہمیشہ کہتی تھی کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے۔ آپ کا گھر اب بھی وہی ہے۔ چلے اپنے گھر واپس چلتے ہیں۔ امارا بیگم نے روتے ہوئے ہانیہ کا ماتھا چوما۔ آج ان کا سچا گھر اور ان کی سچی بیٹی انہیں واپس مل گئی تھی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ ہانیہ سفید رنگ کا سادہ جوڑا پہنا اور دانیال کی پسندیدہ چادر سر پہ اوڑھی وہ اکیلی دانیال کی قبر پہ آئی تھی۔ قبرستان میں عجب سا سکون اور خاموشی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور قبر پہ لگی ہوئی گھاس شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ ہانیہ نے قبر پر گلاب کے پھول رکھے اور وہیں مٹی پر بیٹھ گئی۔ اس نے دانیال کی قبر کے کتبے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، جہاں بڑے بڑے لفظوں میں لکھا تھا، دانیال احمد، دانیال۔ ہانیہ نے کتبے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بہت ہی دھیمی اور جذباتی آواز میں کہا، دیکھیں، آج آپ کو ہانیہ آپ کے پاس آئی ہے۔ میں نے آپ کا نام مارکیٹ میں سب سے اونچا کر دیا ہے دانیال۔ آج کوئی آپ کی فیکٹری پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے کامران کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا اور امی کو بھی واپس گھر لے آئی ہوں۔ آج آپ کی ہانیہ جیت گئی دانیال۔ اس کے آنسو مٹی پر گر رہے تھے جہاں دانیال ہمیشہ کے لیے سو رہا تھا۔ لیکن دانیال، اس کامیابی کا میں کیا کروں؟ یہ اتنی بڑی فیکٹری، یہ گاڑی، یہ پیسہ، یہ سب مجھے بہت ہی اکیلا کر دیتی ہے۔ جب میں شام کو تھک کر گھر آتی ہوں نا، تو کوئی مجھے یہ کہنے والا نہیں ہوتا کہ ہانیہ، تمہارے بغیر میرا کام نہیں ہو سکتا۔ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے دانیال۔ ہر پل، ہر لمحہ مجھے آپ کا وہ ہنستا ہوا چہرہ یاد آتا ہے۔ ہانیہ نے اپنا سر دانیال کی قبر کے سرہانے رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں دانیال اس کا بال سہلا رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہو، ہانیہ، تم بہت بہادر ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ ہانیہ کے چہرے پر آنسوں کے درمیان ایک پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔
وہ جانتی تھی کہ دانیال جسمانی طور پر اس کے ساتھ نہیں تھا، مگر اس کی محبت، اس کا مان اور اس کی یادیں ہمیشہ ہانیہ کے دل میں زندہ رہیں گی۔ وہ ایک کمزور، بے وسی، ایک نڈر اور کامیاب عورت بن چکی تھی، جس نے معاشرے کے روایتی رویوں کو کچل کر اپنی کامیابی کی داستان خود لکھی تھی۔ وہ قبر سے کھڑی ہوئی دانیال کو آخری بار الوداع نگاہوں سے دیکھا، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور ایک نئے عزم کے ساتھ قبرستان کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھی، کیونکہ دانیال کی محبت اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔